سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 6۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن الناس، اور کئی لوگ ہیں، من جو یشتری وپار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لہو الحدیث غافل کر دینے والی باتوں کا، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے یا بے خبری میں، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے عذاب مہین، دردناک عذاب ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کی شدید مخالفت کے باوجود اسلام روز بہ روز بڑھتا جا رہا تھا، اور قرآن کا حسن اعجاز لوگوں کے دلوں کو مول رہا تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو کم کرنے کے لیے نضر بن حارث نے ایک چال چلی۔ یہ مکہ کا ایک تاجر تھا اور کاروباری سلسلے میں ایران، شام اور عراق اور دیگر ممالک میں بکثرت اس کا آنا جانا رہتا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم اسفندیار کے قصے، بادشاہوں کی جنگوں کی کہانیاں اور افسانے خریدے اور مکہ لے آیا۔ جب رحمت عالم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے قرآن سنانے لگتے تو یہ بھی مقابل میں مجلس لگا لیتا، اور یہ اپنی مجلس میں بادشاہوں کے وہ قصے، کہانیاں اور بے سر و پا افسانے سناتا۔ کچھ کم فہم لوگ جن کی تباہ کے لیے یہ باعث مسرت ہوتے افسانے، وہ قرآن کریم کی مجالس کو کے بجائے اس کی مجلس کو ترجیح دیتے، اور یہ اتنا بڑا کم ظرف تھا کہ بات یہاں تک اس نے ختم نہیں کی۔ پھر اس نے کچھ عرب کی حسینائیں لونڈیاں خرید کر رکھی ہوئی تھی جو رقص و سرور کی ماہر تھیں۔ پھر کیا کرتا، جب بھی دیکھتا کہ کوئی شخص قرآن کی طرف مائل ہو رہا ہے یا اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ان میں وشوں کو اس پر چھوڑ دیتا۔ وہ رقص اور سرور کرتی اور گھٹیا سے گھٹیا حرکت بھی کر کے مقصد یہ تھا کہ اس کو اسلام سے روکنا۔
وہ ایسے لوگوں کا دل لبہاتی. چنانچہ لوگ حق کو چھوڑ کر ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس کی انہی حرکتوں پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی. لیکن اس آیت کو سمجھنے سے پہلے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو انسانی زندگی کا تصور دیا ہے نا، اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی بہت بڑی قیمتی چیز کا نام ہے. اس کا ایک ایک لمحہ گراں بہا ہے، اور یہ مہلت ایک مرتبہ ملتی ہے. جب انسان اپنا مقررہ وقت بسر کر لیتا ہے نا، تو پھر دنیا کے سارے خزانے دے کر بھی ایک گھڑی لینا چاہے تو نہیں ملتی. پھر انسان اپنی زندگی میں جو نیک و بد اعمال کرتا ہے اس کے نتائج اچھے اور برے مرتب ہوتے ہیں، اور اسے اپنے تمام اعمال اور افعال کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا. پھر صرف بات یہی نہیں، اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اس محدود وقت میں انسان نے اپنی عاقبت کو بھی سنوارنا ہے اور اس دنیاوی زندگی کو بھی با مقصد اور حد الوسع آرام دہ بنانا ہے. اور پھر اسی محدود زندگی میں انسان نے اپنی ذہنی، فکری اور روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس گلشن ہستی کے اندر بھی حسن و بہار پیدا کرنا ہے. زندگی یا محدود اور کام دیکھیں کتنے ہیں. عاقبت بھی سنوارنی ہے، دنیا بھی با مقصد بنانی ہے، اور پھر روحانی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ اس گلشن ہستی میں بھی حسن و بہار لانی ہے. اب اس بات کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اسلام جو انسانی زندگی کی اتنی اہمیت بیان کرتا ہے، کیا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک انسان کو عیش و عشرت، لاہ و لعب کی کھلی چھٹی دے دے اور بے مقصد اور بے سر و پا کاموں کے لیے انسان کو اجازت دے دے؟ ہرگز نہیں. اسلام ہرگز نہیں یہ چاہتا. اب ذرا قرآن کے الفاظ کی طرف آئیے. کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اب لہو الحدیث کا ذرا ترجمہ سنیے. علامہ الوسی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس لہو الحدیث کا ترجمہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کل ما شغل عن عبادتہ و ذکرہ من الثمر والاداخیق والخرافات والفنا ونحویہ. اس کا مطلب لہو الحدیث کا یہ ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کی عبادت سے، اس کے ذکر سے غافل کر دے، جیسے قصے، ہنسنے کے چٹکلے، بے مقصد اور لایعنی باتیں اور رات کی قصہ گوئیاں، وہ سبھی اس لہو الحدیث میں شامل ہیں. کہ تو عبث تو نہیں ہے، تجھے بے مقصد تو نہیں بھیجا گیا کہ تیرا جب جی چاہے تو چند لوگوں کو اکٹھا کرے اور ہنسنے کے چٹکلے کھیلنا شروع کر لے. تجھے اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ تم بے مقصد اور لایعنی باتیں کرتا پھرے. اور تجھے زندگی اس لیے تو نہیں دی گئی ہے کہ تم عیش و عشرت اور لاہ و لعب میں اسے گزار اور تجھے اپنی عاقبت کی رائی کے برابر بھی فکر نہ رہے. کہا نہیں نہیں، ہرگز نہیں. کہا اس مقصد کے لیے تجھے نہیں بھیجا گیا.
تو کم فہم کیوں بنتا ہے؟ تیری تباہ کو جو چیزیں باعث مسرت لگے تو ان کے پیچھے بھاگتا ہے؟ نہیں، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ تو نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا اور میرے رب کو کیا پسند ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھنا مجھے کیا پسند ہے۔ تیری پسند و ناپسند کا کوئی معیار نہیں ہوگا۔ تجھے اس با مقصد زندگی کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تو نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب اور میرا رسول کس بات سے راضی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تجھے بھیجا، باقی کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ لہذا یہ جو ابس کاموں میں تو پڑھ چکا ہے، ان مقاصد کے لیے تجھے نہیں بھیجا۔ اب کہا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس کاروبار کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ یارو، جب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر قصہ گوئی کر رہے ہوتے ہیں تو اس قصہ گوئی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک چٹکلے پر دوسرا چٹکلا جب ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں، یا ایک گوٹی پر دوسری گوٹی جو ہم پھینک رہے ہوتے ہیں کھیل و کود میں، مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ اللہ فرماتا ہے تجھے اس عیش و عشرت کے لیے نہیں میں نے بھیجا، تجھے تو با مقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ تو اپنے سامنے منزلیں تو دیکھ۔ 80 سال کا بابا جون کی دوپہر میں ریڑے پر سامان لاد کر خود پیادل چل رہا ہوتا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھ لیا، بابا جی آپ اتنی کڑکتی دھوپ میں پیادل چل رہے ہیں اور اس عمر کے حصے میں؟ کہا ہاں، میرے کاندھے پر ابھی ایک بوجھ ہے، کیا؟ وہ میری بیٹی بیٹھی ہے، میں نے اسے بھی آنا ہے۔ یارو، تجھے اپنی بیٹی کی اتنی فکر ہے؟ تیرے سامنے رب نے کتنی منزلیں رکھی ہیں۔ پہلی منزل تو نے اپنی عاقبت سنوارنی ہے، دوسرا بوجھ تو نے اپنی دنیا کی زندگی کو با مقصد بنانا ہے، اور تیسرا بوجھ تو نے اخلاقی قدروں کے ذریعے اس کائنات کی ہستی میں حسن اور بہار لانی ہے۔ کیا تو ان 3 کاموں سے فارغ ہو گیا ہے؟ جو تو چٹکلے کھیل رہا ہے، جو تو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، جو اس طرح لمحے برباد کر رہا ہے، جبکہ تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے، یہ مہلت ایک بار ملتی ہے۔ اس کے بعد اگر 1 کروڑ روپے کے ذریعے بھی تو ایک سانس واپس لانا چاہے تو نہیں لا سکے گا۔ کہا ہرگز نہیں، تجھے بڑی با مقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا کہا؟ قال بغیر علم، بے خبری میں۔ اور وہ بے خبری کیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے مالک کے سامنے جواب دے نہیں ہونا، تو اپنے اعمال و افعال کے ساتھ پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہ بے خبری کی دولت تجھے کس نے دے دی ہے؟ یہ سبق تجھے کس نے پڑھا دیا کہ تو یوں ہی آیا اور یوں ہی چلا جائے گا؟ نہیں، تجھے با مقصد زندگی کے لیے بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کا مذاق اڑاتے کہ سفلی جذبات کو بھڑکانے کے لیے اور نفسانی شہوات میں آگ لگانے کے لیے یہ جو رقص و سرور کی محافل تم سجاتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تم اپنی زندگی کا مذاق اڑا رہے ہو، اور اس کے نتائج کتنے بھیانک ہوں گے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اس کے نتائج سے جب تمہارا پالا پڑے گا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ عالم معاشر تو ابھی بہت دور ہے، عالم برزخ کی کہانی چھیڑ کر دیکھ لو۔ قبر ایک سمت سے دبائے گی، دائیں کی پسلیاں بائیں نکل جائیں گی، بائیں کے دائیں نکل جائیں گی۔ بچھو سانپو
اور کیڑوں مکوڑوں کا تیرے اوپر پیرا لگ جائے گا، سوائے انسان کے تیری چیخوں سے جانور بھی روئیں گے، سرکش جنات بھی تیری چیخیں سن کر توبہ توبہ کریں گے۔ کبھی تو نے سوچا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لاہ و لاب میں لکھا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ یہ زندگی بے مقصد دی گئی ہے۔ اب زندگی نہیں دی گئی ہے، تجھے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا۔ کیوں کہتے ہیں اللہ والے کہ جو دم غافل سو دم کافر؟ یہ قانون اللہ والوں نے کیوں بنایا؟ اسی لیے بنایا۔ اس کا مقصد پتہ ہے کیا ہے اس جملے کا؟ کہا جو دم غفلت میں گزرا اس کا جواب دینا ہوگا۔ سو دم کافر کا مطلب ہے کہ اس کا جواب دینا ہوگا۔ جو سانس اللہ کی رضا کے بغیر نکلا، جو لمحہ اللہ کی رضا کے بغیر گزر گیا، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، کہا اس لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ ایک ایک لمحے کا پوچھا جائے گا۔ تنہا یہ نہیں کہا جائے گا کہ 60 سال کہاں گزار کر آیا، کہا جائے گا شروع کر، جب بلوغت میں قدم رکھا پھر شروع ہو جا، اب ایک ایک لمحے کا حساب دے۔ 14 برس تجھے سنبھلنے کے لیے دیے تھے کہ تو کائنات کا مطالعہ کر۔ 14 برس تک کائنات تیرے سامنے رکھی گئی کہ 14 برس تک تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا، کوئی تیرے اوپر چیز فرض نہیں کی گئی، کوئی واجب نہیں کیا گیا۔ کہا 14 برس کائنات کا مطالعہ کر لے، اور اس 14 برسوں کا نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ اب 14 برس میں جب تو نے قدم رکھا، اب تیرا کوئی سانس پھر غفلت میں نہیں جانا چاہیے۔ اب تجھے ہوش کہ دنیا میں آنا ہوگا۔ تو کہا یتخذھا حزوا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سنو، یہ چند گھڑیوں کی عیش و نشاط جس پر تم اپنی دولت، اپنی صحت اور اپنی نیک نامی برباد کرتے ہو، صرف اتنی کہانی نہیں ہے۔ اگر اتنی ہوتی تو مان لیتے، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو گئی، بلکہ ان کاموں کے ذریعے تم نے اپنے کریم رب کے غضب کی آگ کو بھی برقرار کر رکھ دیا۔ جو کریم رب تھا نا تمہارا، تم نے اس کی آتش غضب کو بھی برقرار کر رکھ دیا۔ اس لیے کہا اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔